انٹرسٹنگلی میں 60-70 سے جب ہمارے بڑے کزن وغیرہ بھی گئے، اس وقت سے میں یہ سنتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں، پاکستان بھوکے مر جاؤ گے، پاکستان ڈوب جاؤ گے۔ ایون کہ جب ہم امریکہ گئے تو وہاں پہ اسپیشلی جس یونیورسٹی میں گیا ساؤتھ میں، تو وہاں پہ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہوتے تھے، یار پاکستان میں ٹوائلٹس ہیں آپ کے؟ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستانی کچھ جنگل میں رہتے ہیں یا وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں، لائف کی بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں۔ یہ امپریشن تھا اس زمانے میں۔ ایک ریالٹی ہم نے بنا دی ہے جو کہ کسی کی اوپینین تو ہو سکتی ہے، لیکن شاید وہ آدھا سچ ہو کہ باہر کے ملکوں میں بس آپ چلے جائیں، پاکستان تو اللہ معاف کرے اجڑنے والا ہے، لٹنے والا ہے، ادھر کچھ نہیں بچا۔ میں یہاں پہ ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں، لاکھوں کو جانتا ہوں جو کہ پاکستان میں الحمدللہ بہت سیٹ ہیں، اور لاکھوں کو جانتا ہوں جو نہیں سیٹ ہوئے۔ تو پھر آپ ملک کو اس بارے میں کسی چیز کے اوپر اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے۔ میں کئی ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو مجھ سے کوچنگ کروا رہی ہیں، جو 3 نسلوں سے وہاں پہ ہیں، اور اس وقت وہ رو رہے ہیں کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور ان کے بچے نہیں آنا چاہتے، اور وہ فیملیز کو لوز کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی نے تو یہ بھی فیصلہ کیا، ایک فیملی نے، کہ ہم پھر بچوں کو چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں، ہم وہاں پہ نہیں رہنا چاہتے، ہمارا دم گھٹتا ہے۔ اب یہ بھی ہارش ریالٹی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج سوال آئے ہوئے تھے۔ ایک چیز جو بار بار پوچھی جا رہی ہے، اور اس کی صاحب ذرا وجوہات بھی ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل اور اکنامک جو حالات ہیں، لوگ اس سے اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں، انہیں کوئی راستہ، کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آتا۔ جس محفل میں چلے جائیں، جہاں پہ کوئی پروگرام کر لیں، ایک سوال بار بار بچے بھی، ان کے ماں باپ بھی ان کو کہتے ہیں کہ سر اس کو یہ بات بتائیں، سر اس کو یہ بات بتائیں۔ تو وہ میں نے تو بڑی دفعہ یہ کہا ہے کہ دیکھیں، میں نے تو اس کے اوپر بہت تقریباً 30-35 سال پہلے جب میں پاکستان واپس آیا تو میں نے اس کے اوپر اس وقت سے آئی واز ویری کلیئر، اور لوگ مجھ سے سوال پوچھتے رہے آپ پاکستان واپس کیوں آئے، میں اس کا جواب بھی دیتا رہا کہ میں پاکستان کیوں واپس آیا۔ اس کے بعد میں نے گاہے بگاہے اس کے اوپر، جب سے یہ اسپیشلی یوٹیوب آیا تو یوٹیوب کے بھی پروگرامز کرتا رہا، اور اس سے پہلے پروگرامز کے اندر بھی لوگوں کو اور کاؤنسلنگ میں بھی یہ بات بتاتا رہا۔ لیکن جو میرے واپس آنے کی وجوہات تھیں وہ کچھ ایموشنل اور سوشل وجوہات کہہ لیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارا پاکستان ایک مدر لینڈ ہے، اور میں اس چیز میں تربیت کہہ لیجئے، شروع سے اس بارے میں کنونس تھا کہ یار اپنا ملک اپنا ہوتا ہے، اور اسی میں واپس آنا ہے۔ آئی واز پریپیئرڈ، میں بالکل تیار تھا کہ جی جاب نہیں ملے گی اور بڑے تنگی ہوگی، اور 5-6 مہینے بڑا رگڑا بھی پڑا، لیکن میں بڑا کنونس تھا، میں نے ڈگری کمپلیٹ کی اور واپس آ گیا کہ نہیں، پاکستان ہی جانا ہے، جو بھی کریں گے پاکستان ہی کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک مجھے جو چیز کرتی تھی کہ یار، وہ کہتے ہیں نا، ہم بچپن میں سنتے تھے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، کہ یار فیملی اور اسپیشلی جو پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ آدمی نہ بھی رہے تو لیکن ان کے قریب قریب تو رہے، کم از کم آپ ان کے پاس تو ہوں، آپ ان سے بات تو کر سکیں۔ اور اس زمانے میں ٹیلی فونس جو ان سے ہیں وہ لینڈ لائن ہوا کرتی تھی، اور وہ بھی کال بک ہوا کرتی تھی، تو بڑی مشکلوں سے ہماری بات ہوتی تھی۔ جب میں پڑھ رہا تھا وہاں پہ تو 15 دن کے بعد وہ بڑی مہنگی ہوتی تھی کالز۔ اب تو خیر وہ سچویشن بھی یا وہ ایشو بھی نہیں رہا، اب تو واٹس ایپ نے اور باقی اس طرح کی جو ایپس ہیں انہوں نے بڑی آسانی کر دی ہے، ویڈیو کالز اور آڈیو کالز، اور ہر چیز اویلیبل ہے، 24 آورز اویلیبل ہے، تو آپ کو یہ فیلنگ نہیں ملتی تنہائی کی۔ لیکن اس وقت ہمارے دور میں یہ بھی تھی وجہ۔ اس کے علاوہ ایک اور فیملی کی وجہ ہم بچپن سے سنتے تھے کہ یار، جو کچھ لوگ فیملیز میں اتنی آسانی سے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ چھوڑنا پورے کا پورا اپنے فیملی کا سیٹ اپ چھوڑ دیں، وہاں پہ نئے سرے سے آپ دوبارہ سے ایک زندگی بلڈ کر دیں، وہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو ہم لوگوں کو بھی دیکھتے تھے کہ الٹیمیٹلی جو لوگ ہیں وہ پڑھ لکھ کے، جو اچھی فیملیز کے لوگ ہیں وہ پڑھ لکھ کے واپس آ جاتے تھے۔ اور فائنلی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جو اذان کی آواز سے ہماری ایسوسیشن تھی، ہم کہتے تھے اب امریکہ میں رہیں تو ہم بڑے ترستے تھے کہ یار اذان کی آواز نہیں آتی ادھر۔ تو وہ ایک
بچپن سے وہ اذان سن کے ایک دماغ کے اندر، ہمارے زمانے میں بلکہ جب پی ٹی وی بھی لگتا تھا تو اس میں جو پروگرامز چل رہے ہوتے تھے وہ رک جاتے تھے، جب نماز کا ٹائم آتا تھا تو اذان ہوا کرتی تھی، تو یعنی کہ چھوٹے ہوتے بھی اور پھر بڑے ہوتے بھی ہم یہ دیکھتے رہے کہ یار یہی ہے۔ یہ کچھ وجوہات ہیں جو سوشل اور ایموشنل ہیں، جو کہ ہمیں واپس، جنہوں نے کہا کہ یار کوئی کوسچن ہی نہیں ارائز ہوتا کہ آپ وہاں پہ ٹھہریں، بڑی اپرچونیٹیز ملی، اس کے باوجود واپس آ گئے۔ کچھ سال شروع میں ٹف بھی گزرے اس، لیکن الحمدللہ پروگرس ہوتی رہی۔ اب جیسے یہ جو میں نے آپ کو انالیسس دیا ہے، اس وقت بھی وہاں پہ لائف سٹائل بڑا اچھا تھا، اس وقت بھی ایز اے اسٹوڈنٹ بھی ہم بڑی اچھی طریقے سے رہتے تھے۔ وہ فیسلٹیز جو لوگوں یہاں پہ نوکری کے بعد ان کو ملتی ہیں، اس وقت وہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں وہ چیزیں تھیں۔ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم نے گاڑیاں رکھی ہوئی تھیں، ایز اے اسٹوڈنٹ ہم نے علیحدہ گھر کرائے پہ لیا ہوا تھا، اور بڑی اچھی لائف تھی، بڑی اچھا انجوائے کرتے تھے۔ تو یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد آج کل کا جو دور ہے، اب صاف ذرا کہ یہ چیزیں تو میں نے ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں، اب کافی کچھ بدل گیا ہے۔ یہ دنیا وہ نہیں رہی جو دنیا کسی وقت ہوا کرتی تھی۔ اب کچھ ایشوز نہیں ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹیلی فون تو اب تو آسانی ہے، اب تو آپ کو دوری کا احساس ہی نہیں ہوتا، وہ ایشو تو نہیں ہے، لیکن اب کسی اور طرح کے ایشوز جون سے ہیں وہ ایمرج ہو چکے ہیں۔ مثلا جب میں امریکہ میں تھا تو میری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میں نے اس معاشرے کو، اسپیشلی جس جگہ پہ میں تھا، جس اسٹیٹ میں میں تھا، میں نے اس کو بڑا اچھا پایا، اور میں نے بڑی تعریفیں کی، بلکہ لوگ مجھے بعض دفعہ یہ بھی کہتے تھے یار تم امریکہ کا ایجنٹ ہو۔ میں نے کہا یار میں امریکہ کا ایجنٹ ہوتا تو میں واپس کیوں آتا، لیکن جو اچھائی ہے وہ تو اچھائی ہے۔ تو الحمدللہ اس حساب سے بڑی اچھی زندگی اس اسٹیٹ کے اندر، جو ساؤتھ کی اسٹیٹس ہیں وہاں پہ بڑی اچھی طرح سے زندگی، اور بڑی صاف ستھری اور سیکیور لائف۔ کبھی بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ جی آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں، اور اسپیشلی بلکہ جو وہاں کے چرچ تھے، اور بڑے چرچ بھی جو وہاں کی اچھی فیملیز تھیں، ان کی خواتین، ایجڈ قسم کی خواتین وہ مینیج کرتی تھیں، اور وہ اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کو بہت زیادہ دھیان کرتی تھیں، اور ان کو اسپیشلی جو فیملیز والے اسٹوڈنٹ تھے، میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ، وائف کے ساتھ گیا ہوا تھا، تو بڑا دھیان رکھتی تھی۔ تو مجھے وہ ساری کی ساری اچھائیاں ان کی یاد ہیں، بلکہ وہ اسپیشل کلاسیں بھی کرتے تھے وہ ان لوگوں کے لیے جو کہ جن کی اسپاؤزز یا جن کی وائف وغیرہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ گئی ہوتی تھی، اور ان کی انگریزی ٹھیک نہیں ہوتی تھی، وہ انگلش لینگویج کی کلاسز بھی ہوتی تھیں وہاں پہ، بیکنگ کی کلاسز ہوتی تھی، کوکنگ کی کلاسز ہوتی تھی، بڑی بڑی کلاسز، تو وہ ان کو بھی انگیج رکھتے تھے ان کی جو اسپاؤزز ہیں۔ اب یہ اس زمانے کی ریالٹیز تھی۔ ہمیں وہاں پہ کبھی اکا دکا واقعہ کبھی کچھ 3 سال 4 سال میں ہوا ہو تو کوئی ایسی بات، ادروائز کبھی بھی یہ فیلنگ نہیں ملی تھی کہ ہم کوئی یہاں پہ ہمیں ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے یا ہمیں انسیکیورٹی ہے۔ اب جو ہے دنیا بہت بدل چکی ہے، اب اس دنیا میں، پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی آپ کو نظر آتا ہے، باہر بھی آپ کو نظر آتا ہے، اور آج کل تو بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ کے ویسٹ کے ملک میں، آپ کینیڈا میں دیکھیں، آپ انگلینڈ میں دیکھیں، آپ امریکہ میں دیکھیں، گن شوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، بچے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، گالی گلوچ ہو رہی ہے، اور جو ایشینس ہیں، یہ جو باہر سے لوگ آئے ہوئے امیگرنٹس ہیں، ان کے ساتھ بڑی ہے، اور جو لوگ وہاں پہ 2 2 3 3 نسلوں سے رہ رہے ہیں وہ بھی اس وقت انسیکیور فیل کر رہے ہیں۔ یہ آج کل آپ کو پتہ ہے کرنٹلی اس میں یو کے میں آپ دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کینیڈا کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہ انسیکیور ہیں، فیملیز واپس آنا چاہتی ہیں، ویڈیوز بھری ہوئی ہیں لوگوں کی جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، دہائیوں سے رہ رہے ہیں، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ خدایا اس ملک میں اب نہ آؤ۔ اب یہ دنیا بدل گئی ہے، پرابلی 9/11 کے بعد یہ بدلنی شروع ہوئی، اور اب یہ بدل چکی ہے۔ اب وہ دنیا وہ سیف نہیں ہے، ٹالرنس بالکل ہی ختم ہو چکی ہے، اسلاموفوبیا ایسا آ چکا ہے کہ آپ اس معاشرے میں سیف نہیں فیل کر سکتے۔ اسی طریقے سے اکنامک ہارش ریالٹیز بدل چکی ہیں، یعنی کہ آپ جب بچوں کو بتا دیتے ہیں نا ہاں بھی ضرور جاؤ، باہر ضرور جانا چاہیے، یا آپ کہہ دیں نہیں جانا چاہیے، تو بنیادی طور پہ ہم ان کے بہاف پہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ آپ کی بات مان بھی لیں تو ان کا دل اس پہ سیٹل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ ان کو ایجوکیٹ نہ کریں۔ تو ایجوکیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں بتائیں، اور اس کے بعد ان کو ڈیسائیڈ خود کرنے دیں۔ آپ انہیں بتائیں وہاں کی ریالٹیز، خوابوں کی دنیا میں۔ یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھاگو بھاگو پاکستان چھوڑ دو، یہ ہو گیا پاکستان میں، وہ ہو گیا۔ میں انٹرسٹنگلی میں 60-70 سے جب ہمارے بڑے کزن وغیرہ بھی گئے
اس وقت سے میں یہ سنتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں، پاکستان بھوکے مر جاؤ گے، پاکستان ڈوب جاؤ گے۔ ایون کہ جب ہم امریکہ گئے تو وہاں پہ اسپیشلی جس یونیورسٹی میں گیا ساؤتھ میں، تو وہاں پہ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہوتے تھے، یار پاکستان میں ٹوائلٹس ہیں آپ کے؟ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستانی کچھ جنگل میں رہتے ہیں یا وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں، لائف کی بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں۔ یہ امپریشن تھا اس زمانے میں۔ تو یہ جو اب ایک ریالٹی ہم نے بنا دی ہے، جو کہ کسی کی اوپینین تو ہو سکتی ہے لیکن شاید وہ آدھا سچ ہو، کہ باہر کے ملکوں میں بس آپ چلے جائیں، پاکستان تو اللہ معاف کرے اجڑنے والا ہے، لٹنے والا ہے، ادھر کچھ نہیں بچا۔ میں یہاں پہ ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں، لاکھوں کو جانتا ہوں جو کہ پاکستان میں الحمدللہ بہت سیٹ ہیں، اور لاکھوں کو جانتا ہوں جو نہیں سیٹ ہوئے۔ تو پھر آپ ملک کو اس بارے میں کسی چیز کے اوپر اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جب یوٹیوب دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ٹیلی ویژن چینل آن کرتے ہیں، تو وہ اتنے ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ بس اس ملک کو چھوڑ دو۔ ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کسی نہ کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کاسٹ ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم چلے جائیں گے، کچھ تکلیف سے ہم بچ جائیں گے، لیکن اس کے بعد کچھ اور تکلیفیں آ جائیں گی، اور پھر ان سے وہ مینیج نہیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے 2 سال پہلے کچھ 1-2 فیملیز تھیں، ان کے کچھ بچے باہر گئے کووڈ کے بعد پڑھنے کے لیے، اور وہاں پہ جا کے جو انہوں نے دنیا دیکھی وہ ٹوٹلی اپوزٹ تھی جو انہوں نے سوشل میڈیا نے یا ان کو لوگوں نے بتائی ہوئی تھی۔ وہ بھی وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکے، یہاں تک کہ ان کو ایموشنل بریک ڈاؤنز ہو گئے اور وہ واپس آ گئے۔ تو یہ ہارش ریالٹیز جون سی ہیں، ایک تو سوسائٹی میں بدل گئی ہیں کہ اب وہ جگہ سیف نہیں رہیں۔ اسلاموفوبیا کی وجہ سے آپ اس ملک میں انلس کہ آپ ویسے ہی بن جائیں جا کے، اگر آپ کی ویلیوز ہیں تو پھر آپ ویسے ہی بن جائیں، تو پھر ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ لیکن وہ سوسائٹی اب کہیں بھی اب وہ ٹالرنس کا جو لیول ہوتا تھا وہ نہیں رہا۔ تو اب ہر آدمی آپ کو شک کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں کہ ابھی آپ کی کلاس کے اندر سے کلاس فیلو ہی اٹھ کے یا آپ کو جاب والا ہی اٹھ کے کوئی آپ کو ایسی سٹیٹمنٹ دے دے کہ آپ کو لگے کہ یار میں تو اس ملک میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اکنامک ریالٹیز پہ آ جائیں۔ جب ہم گئے ہیں تو اس وقت ویج ریٹ $3.5 کے اوپر تھا پر آور کے اوپر۔ اب ویج ریٹ کافی اوپر جا چکا ہے، $10-11 پہ ہوا ہوا ہے، کئی جگہ اسٹیٹس میں 12-13 بھی ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس وقت $3.5 کے اندر بھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے ہم نے وہاں پہ رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے۔ یعنی کہ ہم میاں بیوی $100-150 کی گروسری کرتے تھے تو پورا مہینہ یاشی سے کھاتے تھے۔ 2 گاڑیاں رکھی ہوئی تھیں، گھر پورا لیا ہوا تھا جو کہ سیمی فرنش تھا، اور اس کے اندر جناب ہیٹنگ شیٹنگ سب کچھ تھی، اور اس کا جو رینٹ تھا وہ تقریباً $250 کے اوپر آتا ہے۔ اور $250 وہ تھا جو کہ ہم یعنی کہ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی پارٹ ٹائم جاب کر کے بھی $250 کما لیتے تھے۔ تو یہ اب نہیں ہے، یہ چوائسیز اب وہاں پہ نہیں ہیں۔ ادھر بھی بہت مہنگائی ہو گئی ہے، انرجی کی پرائسز ادھر بھی بہت بڑھ چکی ہیں۔ اب وہ حالات وہاں پہ بھی نہیں رہے جو کہ انگلینڈ کے حالات بہت برے ہیں، امریکہ کے حالات بہت برے ہیں، کینیڈا کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ایک تو یہ کہ گھروں سے پیسے، ہم یہاں سے اسٹوڈنٹ گئے، وہاں پہ ہم نے جاب بھی کر لی، اور ہم اپنے آپ کو رکھا بھی، خود اپنے آپ کو سسٹین بھی کیا، اپنی وائف کو بھی سسٹین کیا، اس کے باوجود کچھ نہ کچھ پیسے بچ جاتے تھے۔ اب ایسے حالات نہیں ہیں، اب صورتحال ٹوٹلی بدل چکی ہے۔ اب تو یہ ہے کہ آپ گھر سے منگواتے ہی رہیں گے، آپ بس یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھنے کے لیے چلے جائیں، لیکن اب وہ جو اکنامک آپ کو ایک مل جاتی تھی وہاں پہ بریدنگ سپیس، وہ نہیں ہے۔ تو یہ یعنی کہ میں نے کہا یہ میں آپ کو پہلے بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ جب آپ یہ دونوں طرح کی بیک گراؤنڈس بتا دیتے ہیں، بچوں کو پروز اینڈ کونز بتا دیتے ہیں کہ بیٹا یہ فائدے ہیں ادھر کے اور یہ نقصانات ہیں، اور کل کو یہ ہوگا، اگر تم وہاں پہ رہ گئے تو تمہارے بچوں کے ساتھ تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے۔ میں کئی ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو مجھ سے کوچنگ کروا رہی ہیں، جو 3 نسلوں سے وہاں پہ ہیں، اور اس وقت وہ رو رہے ہیں کہ ہم وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور ان کے بچے نہیں آنا چاہتے، اور وہ فیملیز کو لوز کر چکے۔ ان میں سے ایک آدمی نے تو یہ بھی فیصلہ کیا، ایک فیملی نے، کہ ہم پھر بچوں کو چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں، ہم وہاں پہ نہیں رہنا چاہتے، ہمارا دم گھٹتا ہے۔ اب یہ بھی ہارش ریالٹی ہے۔ اب یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے، یہ ہر طرف، یعنی کہ کہتے ہیں نا ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ اب آپ کے پاس مرضی ہے کہ جی آپ ایک طرف دکھا دیں جو آپ کی ریالٹی آپ بتانا شروع کر دیں، بٹ دیٹ از ہاف ٹروتھ۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو دونوں ریالٹیز بتا دوں، بھائی اگر ایک سائیڈ یہ ہے تصویر کی، دوسری سائیڈ بھی ہے،
آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے لیے کون سی چیز پرائیورٹی ہے۔ اگر آپ سوال کا جواب آپ مجھ سے پوچھیں تو جب آپ یہ باتیں بتا دیتے ہیں، ایک سب سے بڑی بنیادی بات جو میں دیکھتا ہوں، مثلا اگر میرے پاس ایک بچہ ایسا ہے جو کہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بچہ ہے، جس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، یہاں پہ بیچارہ محنت کر رہا ہے، اس کو صرف ایوارڈ نہیں مل رہا، ریسورسز کی کمی ہے، فیملی کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں، اور بیسک یعنی کہ اس کے پاس سپورٹ نیٹ ورک نہیں ہے، تو اس کو میں بھی ضرور کہہ دوں گا کہ بیٹا اگر آپ کو کوئی چوائس ملتی ہے، چانس ملتا ہے، تو آپ ضرور جائیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ کریں۔ تو یہ ایک کہتے ہیں نا رول آف تھم، یا ایک سٹینڈرڈائز سلوشن نہیں ہے۔ مثلا ایک بچہ جس کی یہاں پہ ضروریات خواہشات دبی ہوئی ہیں، وہ اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا وے آؤٹ کہ میں کسی طریقے سے کھڑا ہو سکوں، ایک موٹر سائیکل بھی خرید سکوں، ایسے بچے کو ضرور جانا چاہیے۔ تو لیکن اگر اس سے اوپر آپ چلے گئے ہیں اور آپ یہاں پہ ویل سیٹلڈ ہیں اور آپ کے پاس سب کچھ اویلیبل ہے، اور آپ اس وقت یہ بیٹھ کے سوچیں کہ جناب میری اب ایموشنل کہتے ہیں نا، وہ اگر آپ دیکھیں تو انسان کی 4 ضروریات ہیں، ایک اس کی فزیکل نیڈس ہیں، ایک اس کی ایموشنل نیڈس ہیں، سوشل نیڈس ہیں، اور پھر اس کی اسپریچول نیڈس ہیں۔ اب جس بچے کی فزیکل نیڈس نہیں پوری ہو رہی، اس کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جانا ٹھیک ہو، کہ وہ اپنی کم از کم فزیکل نیڈس تو پوری کر لے، لیکن جس کی فزیکل نیڈس یہاں پہ پوری ہو رہی ہے اور وہ جو اچھی زندگی رہ رہا ہے، اس کو جا کے وہ جو دوسری لیول کی نیڈز ہیں نا، ایموشنل نیڈ، اس کو وہ وہاں پہ جا کے وہ ضرور تنگ کریں گی۔ یعنی کہ اس کو لگے گا کہ یار یہاں پہ وہ عزت نہیں ہے، یا یہاں پہ سوسائٹی کے اندر میں اس طریقے سے ٹیکس سے چل نہیں سکتا۔ ایسے بچے ہیں جن کے گھروں میں ملازم ہیں، جن کو ڈرائیور ملا ہوا ہے، گاڑی چھوڑ کے آتی ہے، والد صاحب کا سب کچھ ہے، ان کو وہاں پہ جا کے ڈش دھونی پڑے گی، تو ان کو وہاں پہ شاید وہ ایموشنل چیزیں نظر آئیں۔ یا اگر آپ اس سے بھی اوپر چلے جائیں، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں بزنس کرتے ہیں، اور اگر آپ اپنی ویلیوز کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تو وہ سوشلی اپنے آپ کو آئسولیٹڈ فیل کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہماری یہاں پہ جو خواتین ہیں، جیسے ان کی زندگی ہے سوشلائزنگ کی، وہ وہاں پہ سوشلائزنگ کی اس طرح نیڈ لوگوں کی پوری نہیں ہوتی، اسپیشلی ان خاندانوں کی جو اپنی ویلیوز کو، جو اپنی ایسٹرن ویلیوز کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کدھر جائیں، وہ کس پارٹی میں جائیں، وہ وہاں پہ کیا ڈانس کریں یا کیا کریں؟ یعنی کہ ٹھیک ہے، ہر اسٹیٹ کے اندر کوئی نہ کوئی پاکستانی کمیونٹی ہوتی ہے، لیکن وہ جو یہاں کا ٹچ ہے، جو یہاں کی عیاشی ہے، وہ وہاں پہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی فزیکل نیڈز بھی پوری ہو جاتی ہیں، ایموشنل بھی پوری ہو جاتی ہیں، سوشل بھی پوری ہو جاتی ہیں، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ان کی اویکننگ ہوتی ہے، ان کی اسپریچول نیڈس جاگ اٹھتی ہیں، روحانی ان کی جو ضروریات ہیں وہ جاگ اٹھتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو مسجد میں کی آواز ہی نہیں آتی، اذان کی آواز نہیں آتی، ہم بڑا اکیلا فیل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انسان کی گروتھ کا ایک عمل ہے، اور ہر ایک نے ادھر سے جانا ہے۔ اب آپ بچوں کو یہ بتائیں اور دیکھیں، اس معاشرے کو دیکھیں، اس بچے کو دیکھیں، اس کے خاندان کو دیکھیں، اس کی ضروریات کو دیکھیں، اس کی ریسورسز کو دیکھیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے فیملیز کو دیکھیں، اس کی ایسپریشنز کو دیکھیں، اس کے ڈریمز کو دیکھیں، اس کے پاس اپرچونٹیز کیا ہیں اس کو دیکھیں، پھر بیٹھ کے اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ یہ پلان کریں، یا اس کو گائیڈ کریں کہ اس کو ایسے شخص کو باہر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، یا کتنی دیر کے لیے جانا چاہیے، یہ کس آبجیکٹیو کے لیے جانا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے، صرف یہ آبجیکٹیو ہے کہ پاکستان سے باہر جانا۔ اب یہ تو کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے کہ پاکستان سے باہر جانا ہے۔ تو میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ اپنے بچوں کو جب خود چلے گئے، جب بچے اب بڑے ہوئے ہیں، وہی چیزیں جو انہوں نے شاید اپنے بچپن میں برداشت کی ہوں گی، لیکن اب ان سے وہ اپنے بچوں کے بارے میں برداشت نہیں ہوتی کہ وہ اس ایلین کلچر میں رہیں، یا ان کی بیٹی یا ان کا بیٹا آ کے اس طریقے سے زبان۔ آپ کو بڑے لوگ بتائیں گے جی نہیں جی ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں، ہم تو یورپ میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، دیکھیں جی ہمارے بچے تو بڑا حجاب بھی کرتے ہیں، بڑی اسلامی اسکول میں بھی جاتے ہیں۔ یہ سننے کی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے اسلامی اسکول میں جاتے ہیں، لیکن جب وہ اسلامی اسکول سے باہر نکلتے ہیں تو معاشرے کا اثر جون سا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ باتیں کوئی نہیں آپ کو بتاتا، وہ ایک سائڈ آنکھ بند کر دیتے ہیں۔ وہ صرف یہ بتا دیں کہ جی ہمارے بچوں کی بڑی اچھی تربیت ہے، یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کی تربیت چاہے اچھی ہو، لیکن جو وہ ماحول ہے، باہر کا جو ماحول ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بچوں کو کیا کہ what are we trying to tell، ہم انہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن پیسوں کی مجبوری کے لیے یہ غلط بھی برداشت ہے۔ آپ ان کی یہ ویلیوز بلڈ کر رہے ہیں کہ ہاں دس از ناٹ رانگ، یا تو آپ یہ کہہ دیں گے یہ جو چیز ہے یہ ٹھیک ہے،
یا پھر آپ انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ سب کچھ غلط ہے، یہ لوگ بھی غلط ہے، یہ ان کے کپڑے بھی غلط ہیں، یہ اس طرح سے ملنا فری مکسنگ بھی غلط ہے، یہ پینا بھی غلط ہے، لیکن ہم اس لیے ادھر رہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، ہم نے یہاں پہ کمانا ہے۔ تو یہ ان کی ویلیوز آپ بلڈ کر رہے ہیں، یا آپ انہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بیٹا جو اچھی چیز ہے جہاں سے لینی ہے لو، اور جو وہ آبجیکٹیو ہے وہ پورا کرو، اور جا کے اپنے لوگوں میں آپ رہ سکو۔ تو ہجرت کا حکم کیا ہے؟ ہجرت یہی تو کہتی ہے۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ اللہ کے لیے اس چیز کو چھوڑ دینا۔ ہجرت کہتے ہیں چھوڑ دینا۔ ہم اس ماحول کو نہیں چھوڑ پاتے، ہم اس چیز کو نہیں چھوڑ پاتے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک ماحول میں بھی رہنا اور اس ماحول کو برا بھی بولتے رہنا، اور تو کیا بچوں کی تربیت، تو کیا بچوں کے لیے ہم نے وہ کریٹ کیا کہ جی آپ رہیں بھی ادھر، کھائیں بھی اسی جگہ پہ، اور اس کو پھر برا بھی کہتے رہیں۔ اس سے کہیں بہتر نہیں ہے کہ آپ ٹائم گزاریں، ایجوکیشن لیں، یہ جو آبجیکٹیو ہے اس کو پورا کریں، اس کے بعد اس ملک کی تعریف کریں، اس کے بعد ہاتھ میں لا کے یا گڈ بائی کہہ کے واپس آ جائیں کہ یار جو اچھا تھا ان سے میں نے لے لیا، لیکن جو برا ہے وہ میرا دل نہیں مانتا۔ اب اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے سوال کافی ہیں، تو وہ مجھے ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ اب صاحب ذرا یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، لوگ پھر کہتے ہیں ویڈیو لمبی ہوتی، تو بھائی چھوٹی ویڈیو میں تو میں پھر یہی جواب دے سکتا ہوں، یہ چلے جائیں یا نہ چلے جائیں۔ اس کیس کے اندر جب میں آبجیکٹیوز کی بات کرتا ہوں تو میرا پوائنٹ صرف ایک ہے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ایک آبجیکٹیو ہے آپ کے پاس۔ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، اس کے آبجیکٹیو ہے کہ میں نے پڑھنے جانا ہے، ضرور جائے، 2 سال کے لیے پڑھنے کے لیے جائے، آبجیکٹیو پورا کرے واپس آ جائے۔ یا اس کا ایک کسی اور بچہ ہے، اس کا آبجیکٹیو ہے کہ جی میں یہاں پہ رہ کے تو اپنا گھر نہیں بنا سکتا، میری فیملی ہے، میں نے یہاں پہ اپنے لیے گھر بنانا ہے، میرا حق ہے، تو میں جی جا رہا ہوں، اور میں نے گھر، تو اس کو چاہیے اس اسپیسیفک آبجیکٹیو کو لے کے جائے، 3 سال کے لیے جائے، 4 سال کے لیے جائے، پوری بجٹنگ کرے، پھر اسی طرح 3 سال کے لیے ویسے ہی رہے، پھر اس معاشرے میں جا کے، چاہے مڈل ایسٹ میں جائے یورپ میں جائے، اس معاشرے میں جا کے جڑیں نہ اپنی ڈیپ کرے، پھر وہ رہے جیسے کہ میں ایک آبجیکٹیو لے کے آیا ہوں، بس میں نے 5 سال یہاں پہ رہنا ہے، میں نے پیسے بچانے ہیں، میں نے دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کمروں میں رہ لوں گا، میں جیسے ہاسٹل میں رہتے ہیں، پیمنٹ بچاؤں، پھر باقی سارا کچھ وہ بھول جائے۔ پھر وہ صرف ایک پرٹیکولر آبجیکٹیو لے کے گیا کہ میں نے 5 سال میں اتنے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، میں نے گھر بنانا ہے، یا میں نے اتنے پیسے اکٹھے کرنے ہیں بہن کی شادی کرنی ہے، یا میں نے اتنے پیسے اکٹھے کرنے ہیں کہ میں نے جا کے کوئی بزنس اسٹیبلش کرنا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو اگر آپ کا ہے اس طرح کا، جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کا پورا نہیں ہو سکتا اس طریقے سے، اور آپ کو باقی چیزوں کی آگاہی ہے، آپ جانا چاہتے ہیں، ضرور جائیں، لیکن یہ دونوں چیزیں سامنے رکھیں، اور اگر جانے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر کسی آبجیکٹیو کو کلیئر لے کے۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو پڑھنے کے لیے گئے میرے ساتھ، میں جب یونیورسٹی میں گیا ہوں، وہ میرے سے 4 سال پہلے سے وہاں پہ موجود تھے، اور میں واپس بھی آ گیا تو شاید 15-20 سال کے بعد ابھی بھی ادھر ہی موجود ہیں۔ اب یعنی کہ آبجیکٹیو تو کوئی نہ ہوا نا، تو پھر آپ اس سسٹم میں، جب آپ آبجیکٹیو نہیں لے کے جاتے تو پھر آپ اس سسٹم کے اندر گھسنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ گاڑی موٹ کھینچ لے لیں گے، پھر آپ دوست یار بنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر اپنی آپ روٹس آپ کی ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر آپ وہیں پہ شادی کر لیتے ہیں، پھر آپ کے بچے وہاں پہ گرو ہونا پھر آپ کو یہ لالچ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں ایک فیملی کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے کال کیا، بہت تنگ ہیں وہ کینیڈا میں، اور ان کے اللہ معاف کرے بچے جون سے ہیں ان کے بالکل ہی عجیب و غریب حالات ہو چکے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو فوراً واپس آ جانا چاہیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 1 سال رہ گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے لیے پاسپورٹ مل جائے۔ تو میں نے کہا بچے آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، آپ 1 سال اور رہنا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ پاسپورٹ ان کو مل جائے؟ جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملک ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ نے پاسپورٹ لے کے کیا کرنا ہے؟ اب اس طرح کی کنفیوزنگ قسم کی، کیونکہ جب وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں، تو وہ ان کو کہتے ہیں نہ پاکستان نہ آنا، لوگ تو ترستے ہیں باہر جانے کے لیے، تم پاگل ہو گئے۔ اب وہ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ انہی لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بیچارے اس امید میں ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ باہر ہم چلے جائیں تو ان کو وہی ایک آنکھ کی خبر بتاتے رہتے ہیں پاکستان کے حالات کے ہیں۔ تو یہ میں نے سوچا کہ میں ساری چیزیں آپ کو اکٹھی بتاؤں، اور آپ کو صرف یہ بتا سکوں کہ کوئی سٹینڈرڈائز سلوشن یا سٹینڈرڈائز جواب نہیں ہے اس چیز کا کہ جی آپ کو باہر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، یا بچوں کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ آپ جا سکتے ہیں، اسلام خود کہتا ہے اچھی چیز آپ کے پاس ہے، کوئی اچھی بات آپ کو ملے، کہیں سے بھی ملے، آپ لے لیں۔ اس ملک کی پاس اچھی تعلیم و تربیت ہے، آپ نے اپنے ملک سے ساری اعلیٰ تعلیم لے لی، اب آپ اور لینا چاہتے ہیں، ضرور جائیے، کوئی آبجیکٹیو ہے ضرور جائیے،
لیکن صرف ایک یہ سٹینڈرڈ بنا دینا پاکستان میں کچھ نہیں، ڈوب گیا، لٹ گیا، باہر بھاگو 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 بھاگو، اور اس کے لیے یہ نہ کوئی بتانا کہ بیٹا کل کو 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد اس کی قیمت تم کیا چکاؤ گے، تمہارا خاندان کیا چکائے گا۔ تم بڑوں کا کام یہ ہے کہ وہ پری ایمپٹ کریں۔ وہ ڈاکٹر اسٹیون کو بھی آپ کو پتہ بڑی ان کی کتابیں 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہم پڑھاتے تو رہتے ہیں، انہوں نے ایک بات تھی، بگن ود اینڈ ان مائنڈ، کسی چیز کا آغاز کریں اینڈ کو سامنے رکھیں۔ تو آپ یہ تو دیکھ لیں کہ چلیں آپ آج چلے جائیں، 15 سال کے بعد اینڈ کیا ہوگا، تمہیں پتہ ہے اس کی کاسٹ کیا ہوگی، تم یہ کاسٹ چکا رہے ہوگے، اگر تم وہ کاسٹ چکانا چاہتے ہو تو ضرور چکاؤ۔ تو یہ بچوں کو آپ ایجوکیٹ کر دیں، ان کو اس کے کانسیکوینسز بتا دیں، اور اس کے بعد ان کو ہیلپ کریں تاکہ وہ صحیح فیصلہ لے سکیں۔ اس کے بعد جو وہ فیصلہ لیتے ہیں پھر وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ تو آئی تھنک یہ آئی تھاٹ کہ میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں جواب دے دوں تاکہ یہ سوال ونس فار آل کسی نہ کسی طریقے سے یہ ریفرنس آپ کے پاس ایک پہنچ جائے۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا جی، جزاک اللہ۔